یہ قرآنی نظم حوا کی پیدائش کی تفصیل نہیں بتاتی، اس لیے باتیں ہو سکتی ہیں یہ ہے کہ حوا حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، جیسا کہ مشہور ہے اور بائبل میں بھی اسی طرح کا ذکر کیا گیا ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ نے انسانی نسل کو اس طرح پیدا کیا کہ مرد کے ساتھ اسی کو جن سے ایک دوسری مخلوق بھی بنائی جس کو عورت کہا جاتا ہے اور جو مرد کی جیون ساتھی بنتی ہے۔ جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے تو بخاری و مسلم کی روایتوں میں بھی ضرور آتا ہے کہ عورت پسلی سے پیدا ہوئی ہے۔ اس کا مطلب مشہور تحقیق کرنے والے اور پارکھی علامہ قرطبی نے یہ بتایا کہ اصل میں عورت کی پیدائش کو پسلی سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی اس کا حال پسلی ہی کی طرح ہے۔ اگر اس کی ٹیڑھ کو سیدھا کرنا چاہو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، تو جس طرح پسلی کے ترچھے پن کے باوجود اس سے کام لیا جاتا ہے اور اس کی ٹیڑھ کو دور کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی، اسی طرح عورتوں کے ساتھ نرمی اور ملائمت کا معاملہ کرنا چاہیے، ورنہ سختی کے برتاؤ سے خوشگواری کی جگہ تعلق کے بکھرنے ٹوٹنے کی شکل پیدا ہوگی۔ مختصر یہ ہے کہ اوپر کی آیت کی تفسیر میں تحقیق کرنے والوں کی رائے اس دوسری تفسیر کی اور مائل ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ قرآن عزیز صرف حوا کی تخلیق کا ذکر نہیں کر رہا ہے، بلکہ عورت کی پیدائش کے بارے میں یہ حقیقت بھی ہے، بتاتا ہے کہ وہ بھی مرد کی ہی جنس ہے اور اسی طرح مخلوق ہوئی ہے۔ فرشتہ قرآن پاک اور رسول کی حدیثوں میں نے کچھ ہم کو بتایا ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ ہم کو نہ فرشتوں کی تخلیقی حقیقت بتائی گئی ہے اور نہ وہ ہم کو نظر آتے ہیں، البتہ ہمارے لیے یہ یقین و اعتقاد ضروری قرار دیا گیا ہے کہ ہم ان کے وجود کو مان لیں اور ان کو مستقل مخلوق جانیں۔ جن اسی طرح جن بھی اللہ تعالیٰ کی مستقل مخلوق ہے، جس کی پیدائش کی حقیقت کو ہم پوری طرح نہیں جانتے اور نہ عام انسانی آبادی کی طرح وہ ہم کو نظر نہیں آتے، لیکن قرآن شریف نے جو تفصیل اس مخلوق کے بارے میں بتائی ہے وہ ہمارے لیے ضروری قرار دیتی ہے کہ ہم یہ اعتقاد اور یقین رکھیں کہ وہ بھی انسان کی طرح مستقل مخلوق ہیں اور اسی طرح کی شریعت پر چلنے کو مجبور بھی۔ ان میں پیدا کرنے اور بڑھنے کا بھی سلسلہ ہے اور ان میں نیک اور بد بھی ہیں۔ ابلیس یا شیطان قرآن مجید کی آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان بھی جن کی ہی نسل سے ہے اور ابلیس شیطان نے اللہ کے سامنے خود یہ مانا کہ اس کی تخلیق آگ سے ہوئی ہے۔